اللہ الرحمن الرحیم ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ سورہ انعام آیت نمبر 102۔ وہ خدا تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، بس اسی کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے کہ خدا ہمارا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ہمیں اور آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس دنیا کی ہر چیز کا خالق خدا ہے یا نہیں؟ ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک شخص ایک فیکٹری کا مالک ہے اور دوسرے اس کے ملازم ہیں۔ اب اگر اس فیکٹری کے کسی مزدور کو غلط معلومات دے دی جائیں اور کسی اور کو فیکٹری کے مالک کے طور پر متعارف کرایا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ مزدور اسی کو اپنا باس سمجھ بیٹھے گا، سر کہہ کر بات کرے گا، اسی کی خوشی کو ہر خوشی پر مقدم کرے گا، کیونکہ پروموشن وہی کرے گا، تنخواہ اسی سے ملنی ہے، بونس وہی دے گا۔ فرض کیجئے اتفاقاً اگر اسی کے ہاتھوں سے اسے تنخواہ بھی مل جائے تو پھر اس کا شک یقین میں تبدیل ہو جائے گا، بلکہ فیکٹری کے دوسرے ملازمین بھی اسی کیشیئر کو فیکٹری کا مالک سمجھنے لگیں گے، جبکہ فیکٹری دراصل کسی اور کے ہاتھ میں ہے، لیکن اصل مالک دکھائی نہیں دیتا۔ اب اگر ایک دن یہ خبر ملے کہ مالک مر گیا تو مزدور پریشان ہو جائیں گے کہ اب ہماری تنخواہ کون دے گا، ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ لیکن اگر انہیں پتہ چل جائے کہ وہ صرف کیشیئر تھا، اصل مالک تو کوئی اور تھا، یہ تو صرف کچھ دنوں کے لیے وسیلے بنے ہوئے تھے، تو مزدوروں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اس اہم نقطے کو سمجھ لیں تو دنیا کے کیشیئروں سے ہماری توقعات ختم ہو جائیں گی اور ہم ظاہری آنکھوں پر اعتبار کر کے اپنی زندگی کے معاملات کو کیشیئر کے سپرد نہیں کریں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ ہمیں کس کا احترام کرنا چاہیے اور کس سے توقع رکھنی چاہیے۔ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات اوپر سے نیچے تک، چھوٹی سے بڑی تک، مشرق سے مغرب تک، سب کی سب ایک بڑی طاقت پر انحصار کرتی ہیں، ایک ایسی طاقت جو تمام طاقتوں سے بالاتر ہے۔ ہم اس عظیم طاقت کو اللہ کہتے ہیں۔ محتاط رہیں کہیں کوئی ہمیں غلط پتہ نہ بتا دے، وہی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، چارہ گر بھی ہے، چارہ ساز بھی ہے، سرپرست بھی ہے، مدیر بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ خدا ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، خدا وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اور بقول شاعر، توحید دل میں ہو تو لبوں پر رہے خدا، ہم یوں جیے تو کیا جیے بے دین بے خدا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔